إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین حمد الشاکرین والصلاة والسلام علی خیر البریۃ محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اما بعد، چلو آپ لوگ سامنے ہو جو نوجوان ہیں پورے، اب جو بزرگ ہیں وہ دیوار سے لگے رہے، دیکھتے ہیں اب کون بزرگ بچتے ہیں. اب تو سارے نوجوان ہو جائیں گے. چلے بارک اللہ، اللہ برکت دے. دینی مجالس کا یہ ادب ہے جس قدر ممکن ہو سکے مدرس سے قریب رہا جائے. مسلم کی حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے بات ثابت ہے کہ 3 لوگ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مجلس میں داخل ہوئے. ایک صحابی اس میں بڑے جذبے والے تھے، انہوں نے کوشش کی، جگہ تلاش کی اور آگے آ کر بیٹھ گئے. دوسرے صحابی انہوں نے پیچھے جگہ دیکھی تو وہ وہیں بیٹھ گئے، اور تیسرے وہ واپس چلے گئے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو جو بات بیان کرنی تھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان کی. اس کے بعد نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے 3 آدمیوں کی مثال بیان کی. ایک وہ جو آگے آنا چاہے تو اللہ اسے آگے بڑھا دیتا ہے، ایک وہ جو پیچھے رہنا چاہے تو اللہ اسے پیچھے رکھتا ہے، اور ایک وہ جو محروم ہو جانا چاہے تو اللہ اسے محروم کر دیتا ہے. تو اوائل یعنی آگے آنے کی بڑی فضیلت ہے. اسی لیے آپ شریعت اسلامیہ میں دیکھیں جو پہلی صف میں ہے اس کی بڑی فضیلت ہے، اس لیے کہ آگے آنے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بڑا خیر ہوتا ہے. پہلے اسلام لانے والوں کی فضیلت ہے، پہلے شہید ہونے والوں کی فضیلت ہے، پہلے ہجرت کرنے والوں کی فضیلت ہے. تو اوائل کا ہر دور میں بڑا کردار رہا ہے. تو اس طرح کی دینی مجالس میں بھی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم ذرا آگے ہوں. اس جذبے کے تحت اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بڑے خیر سے نوازتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے جذبوں کو دیکھتا ہے، ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے. الغرض اس کا خیال رکھیں. فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره ان اللہ لقوی عزیز. امثال القرآن یعنی قرآن میں موجود مثالوں کے متعلق بفضلہ تعالی ہم گفتگو کر رہے ہیں. اسی ضمن میں آج سورہ حج کی 2 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں. ایک آیت 73 اور ایک 74، یعنی 70 پر 3 اور 70 پر 4. اللہ سبحانہ و تعالی نے پہلی آیت میں معبودان باطلہ کی مثال بیان فرمائی. دوسری آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی قدرت اور عظمت کا تذکرہ کیا. پہلی آیت میں جس میں اللہ نے معبودان باطلہ یعنی وہ معبود جن کی عبادت کی جاتی ہے اور وہ حقیقت میں معبود نہیں ہیں، باطل ہیں، ان کی مثال بیان کرتے ہوئے اللہ نے کہا اے لوگو، ایک مثال بیان کی گئی ہے سو اسے غور سے سنو. بے شک وہ لوگ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو ہرگز ایک مکھی تک پیدا نہیں کر سکتے. مکھی کا پیدا کرنا تو بہت دور کی بات ہے. اگر وہ سب مل جائیں اور مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو وہ اس چھینی ہوئی چیز کو مکھی سے واپس تک نہیں لا سکتے. ضعف الطالب والمطلوب، اللہ نے کہا جس سے طلب کیا جا رہا ہے
اور جو طلب کر رہا ہے، دونوں کے دونوں کمزور ہیں، ضعیف ہیں. ما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ویسی قدر نہیں کی جیسے انہیں اللہ کی قدر کرنی چاہیے تھی. ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ بڑا طاقت والا اور بڑا غالب ہے. پہلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کفار کو خطاب کیا. کفار کو خطاب کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں ان کے معبودان باطلہ کی حقیقت بتائی، حیثیت بتائی کہ تم اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کی عبادت کر رہے ہو جن کی حیثیت یہ ہے کہ تمہاری تکلیفوں کو دور کرنا تو بہت دور، تمہیں اولادوں سے نوازنا تو بہت دور. اگر واقعی یہ طاقتور ہوتے، قدرتور ہوتے تو کم از کم مکھی پیدا کرتے. ان میں مکھی کے پیدا کرنے کی بھی طاقت نہیں ہے. مکھی کا پیدا کرنا پھر بھی کوئی بات سمجھ آتی ہے کہ واقعی بڑا معاملہ ہے، حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوقات میں سے یہ ایک حقیر سی مخلوق ہے، لیکن پیدائش کے اعتبار سے دیکھیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے بڑا عظیم بنایا ہوا ہے. اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بے شمار نشانیاں پوشیدہ ہے. اللہ نے کہا مکھی یہ پیدا کرنے کے اعتبار سے پھر بھی ان کے لیے ایک بھاری کام ہو سکتا ہے. اگر ساری دنیا کے معبودان باطلہ مل جائیں، وہ جو انسانوں کو پکارتے ہیں، وہ جو پتھروں کو پکارتے ہیں، درختوں کو پکارتے ہیں، وہ جو جنوں کو پکارتے ہیں، وہ جن فرشتوں کو پکارتے ہیں، یہ سارے کے سارے اکٹھے ہو جائیں اور ان سے مکھی کوئی چیز چھین لے جائے تو سارے مل کر اللہ کے حکم سے وہ چھینی ہوئی چیز جو مکھی لے گئی ہے یہ واپس نہیں لا سکتے. ان میں اتنی بھی طاقت نہیں ہے. یہاں ایک اور بات یہ بھی بیان کی گئی کہ یہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے بتوں کا تذکرہ کیا، اس لیے کہ عرب کے لوگ بتوں پر چڑھاوے چڑھاتے تھے اور انہیں دودھ اور شہد سے دھویا کرتے تھے. اب جب بتوں کو شہد سے، دودھ سے دھویا جاتا تو کچھ مکھیاں ان پر آ کر بیٹھ جاتی اور اس سے کھانے لگتی اور کچھ ٹکڑے اٹھا کر لے کر نکل جاتی. تو وہ معبودان باطلہ جن کی عبادت کرتے ہیں، جن کی آؤ بھگت کرتے ہیں، ان میں اتنی بھی طاقت نہیں کہ خود پر بیٹھنے والی مکھیوں کو دور کر سکیں، اور جو مکھیاں ان کے چڑھاوے لے جا رہی ہیں ان چڑھاووں کو واپس لے آ سکیں. اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی اس حیثیت اور حقیقت کا تذکرہ کیا. اس سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، قال اللہ عز وجل، اللہ سبحانہ و تعالی کہتا ہے، ومن اظلم ممن ذهب يخلق كخلقی فيخلق ذرة او يخلق حبة او شعيرة. بخاری کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو میرے پیدا کرنے کی طرح پیدا کرنے نکل پڑا ہو. حالانکہ اللہ کی طرح وہ پیدا نہیں کر سکتا. اگر وہ پیدا کرنے کی طاقت رکھتا ہو تو ایک ذرہ پیدا کر دکھائے، نہیں ایک دانہ پیدا کر دکھائے. اللہ سبحانہ و تعالی کے علاوہ کوئی پیدا نہیں کر سکتا. اب یہاں ایک سوال یہ بھی آتا ہے، جیسے آج کل بہت سے ایتھسٹ ذہنیت رکھنے والے لوگ یہ بول رہے ہیں، پھر تو آج انسانوں نے اتنے ہمہ قسم کے روبوٹس بنا لیے، اتنی ایسی چیزیں بنا لی. اصل پیدا کرنا وہ ہوتا ہے جہاں تمام چیزیں تم خود سے ڈالو. تم تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زمین سے بہت سی چیزیں اکٹھا کرتے ہو، اسے جوڑتے ہو اور تم اسے پیدا کرنے کا نام دیتے ہو. یہ پیدا کرنا نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیدا کرتا ہے جب کچھ نہ ہو اسے وہ وجود دیتا ہے. اگر طاقت ہو تو ایسا وجود دے کر بتاؤ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنے معبودان باطلہ ہے سب کی حیثیت کھول کر رکھ دی. بلکہ سورہ عنکبوت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت. اللہ نے کہا ان لوگوں کی مثال جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ پکارا جاتا ہے، جن سے مدد مانگی جاتی ہے، جن سے اپنی پریشانیاں دور کرنے کی گہار لگائی جاتی ہے، جن کے سامنے سفارشیں کی جاتی ہے کہ ہمارے مسائل حل کر دیے جائیں، ان کی مثال مکڑی کی طرح ہے. کمثل العنکبوت. مکڑی کی مثال کیسے ہے؟ اتخذت بیتا. مکڑی گھر بناتی ہے اور وہ یہ تصور کرتی ہے کہ اس نے ایک بڑا مضبوط گھر بنا لیا، لیکن اللہ کہتا ہے تمام تر گھر جو اس جہاں میں بنائے جاتے ہیں سب سے کمزور گھر اگر کسی کا ہو سکتا ہے تو وہ مکڑی کا گھر ہے. پھوک سے ٹوٹ جاتا ہے، ہوا سے ٹوٹ جاتا ہے،
پانی کے چند چھینٹوں سے ٹوٹ جاتا ہے، اس قدر کمزور گھڑ مکھڑی بناتی ہے۔ وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، انہیں اپنا سہارا بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی مثال اسی مکھڑی کی طرح ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایک بڑا مضبوط سہارا بنا لیا، لیکن یہ سہارا ویسے ہی ہے جیسے مکڑی کا جالا ہو، جو دکھنے میں تو کچھ لگتا ہے لیکن حقیقت میں ہوتا کچھ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں ان کا رد کیا، بلکہ اسی طرح سورہ اعراف میں اللہ سبحانہ و تعالی نے بڑی تفسیر سے ان کا رد کیا۔ اللہ نے کہا، کیا ان کی آنکھ ہیں جس سے وہ دیکھ سکتے ہیں، ان کی زبان ہے جس سے وہ بول سکتے ہیں، ان کے ہاتھ ہیں جس سے وہ کچھ پکڑ سکتے ہیں، ان کے قدم ہیں جس سے وہ چل سکتے ہیں؟ کچھ نہیں کر سکتے۔ تم کیسے ان کے سامنے اپنا ماتھا ٹیک دیتے ہو؟ انہیں تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، مزید ان کی صفائی بھی تمہیں ہی کو کرنی پڑتی ہے، ان کے لیے نذرانے تم چڑھاتے ہو، ان کی حفاظت تم کرتے ہو، پھر تم ان سے اپنی ضروریاتوں کا سوال کرو؟ یہ کیسی معقول بات ہے؟ یہ سمجھ میں آنے سے قاصر ہے، یہ کسی ذہن میں گھسنے والی بات نہیں ہے۔ ایسے ہی بہت سے وہ لوگ جو مسلمانوں میں سے ہیں لیکن کسی پیر فقیر کی عبادت کرنے لگ جاتے ہیں، یا کسی اور کو مشکل کشا حاجت روا ماننے لگ جاتے ہیں، اور ان کے ذہن و گمان کے مطابق ان تمام پیروں فقیروں میں سب سے اونچا رتبہ جو عطا کرنے والی ذات ہے اللہ کے بعد، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، یا پھر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ علیہ کا نام دیا جاتا ہے۔ ان تمام کا جواب اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں ایک آیت میں بیان فرمایا۔ اللہ نے کہا، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ نے کہا، اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہے، آپ کو آزمائش میں مبتلا کرنا چاہے، فلا کاشف لہ الا ہو، اللہ کے علاوہ اس تکلیف کو آپ سے کوئی دور نہیں کر سکتا، کسی میں طاقت نہیں، خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھی طاقت نہیں۔ تمام تر قدرتوں کا مالک یہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے، وہ اکیلی واحد ذات ہے۔ آگے اللہ نے کہا، اور اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اگر اللہ آپ کو فائدہ پہنچانا چاہے تو اس فائدے کو آپ سے دور بھی کوئی نہیں کر سکتا، کسی میں طاقت نہیں۔ ایک اور جگہ اللہ سبحانہ و تعالی سورہ یونس میں کہتا ہے، وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالی آپ سے کسی خیر کو دور کر دے تو وہ خیر آپ تک کوئی لا ہی نہیں سکتا۔ یہی بات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو سکھائی، جیسے کہ بڑی مشہور حدیث عام طور پر پڑھی جاتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا، احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ مطلب یہ کہ تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اس کے احکامات پر چلو، گناہوں سے خود کو بچاؤ، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تم اللہ کی حفاظت کرو، جہاں کہیں تم پریشانی میں ہو، تم مشکل میں ہو، تم اللہ کی مدد اپنے سامنے پاؤ گے۔ اذا سألت فسأل اللہ، سوال کرو، مانگو، مدد طلب کرو، صرف اللہ سے کرو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب کبھی اللہ سبحانہ و تعالی سے جب کبھی تمہیں استعانت طلب کرنی ہو، مدد طلب کرنی ہو، اللہ سبحانہ و تعالی سے استعانت طلب کیا کرو۔ پھر آگے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بڑا سبق دیا، آپ نے سکھایا کہ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ۔ یہ بیٹا جان لو، ساری دنیا مل کر تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے، ساری دنیا مل کر تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتی، صرف اتنا فائدہ جتنا تمہارے مقدر میں پہلے سے لکھا ہوا ہے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ۔ اور اگر ساری دنیا مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، ساری دنیا مل کر تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، سوائے اتنا نقصان جتنا تمہارے مقدر میں پہلے سے لکھ رکھا گیا ہے۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، اب سیاہی سوکھ چکی ہے، قلم اٹھایا جا چکا ہے، اب تقدیر میں تبدیلی ہونے والی نہیں ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی قدرت کا تذکرہ کیا، اللہ کے بالمقابل جتنی مخلوقات ہیں ان کی عاجزی نبی نے بتائی، یہ سب عاجز ہیں،
ان کے پاس طاقت نہیں ہے، یہ قدرت نہیں رکھتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے کوئی کسی کی مدد کر دے ظاہری اسباب کے بل بوتے، لیکن اصل اسباب کا مالک اللہ کی ذات ہے۔ انسانوں کے بالمقابل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت کیسی ہے، اللہ کی قدرت کیسی ہے، کیسے انسانوں کو اللہ سے سوال کرنا چاہیے، اس سلسلے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت ملتی ہے، حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی کہتے ہیں جس میں اللہ کے نبی اللہ سے روایت کریں۔ عام حدیثوں کو حدیث مرفوع کہتے ہیں، جس میں صحابی نبی سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں جیسے ابو ہریرہ نے کہا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن حدیث قدسی میں یہ ہوتا ہے کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ کہتا ہے، اسے ہم حدیث قدسی کہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی کہتا ہے یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ محرما فلا تظالموا، اے میرے بندو میں نے اپنے آپ پر ظلم کو حرام کیا ہوا ہے، میں نے تمہارے درمیان بھی ظلم حرام کر دیا کہ کوئی کسی پر ظلم و زیادتی نہ کرے، فلا تظالموا، آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کیا کرو۔ یا عبادی، اے میرے بندو انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جميعا ولا ابالی فاستغفرونی اغفر لکم، اے میرے بندو میں تمہارے دن رات کے گناہوں کو معاف کیا کرتا ہوں، اور مجھے کوئی فکر بھی نہیں ہوتی کہ میں اپنے بندوں کے کتنے گناہ معاف کر رہا ہوں، ولا ابالی، میں کوئی فکر نہیں کرتا، لہذا تم مجھ سے استغفار کرو، میں تمہارے تمام گناہوں کو بخش دوں گا۔ کلکم جائع الا من اطعمت فاستطعمونی اطعمکم، تم سارے کے سارے بھوکے ہو سوائے اس انسان کے جسے میں کھلاؤں، لہذا اپنا رزق مجھ سے طلب کرو، میں تمہیں رزق دوں گا۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا یا عبادی لم یبلغ ضرکم ان تضرونی ولم یبلغ نفعکم ان تنفعونی، اگر تم سب مل کر مجھے نقصان پہنچانا چاہو تمہارا نقصان مجھ تک کبھی نہیں پہنچنے والا، اور اگر تم سب مل کر مجھے فائدہ پہنچانا چاہو تو تم سب کا فائدہ بھی مجھ تک کبھی پہنچنے والا نہیں ہے۔ لو ان اولکم وآخرکم وجنکم وانسکم اجتمعوا وکانوا علی افجر قلب رجل منکم لم ينقص ذلك من ملکی مثقال ذرہ، تمہارے پہلے آدمی سے لے کے آخر تک جمع ہو جائے اور سارے کے سارے بدکار ہو جائیں، برے سے برے ہو جائیں اور میری مخالفت کرتے رہے تو میری بادشاہت سے ذرہ برابر کمی ہونے والی نہیں ہے، اور تم سارے کے سارے جمع ہو جاؤ پہلے آدمی سے لے کر آخر تک اور سارے کے سارے نیک سے نیک ہو جاؤ اور تم بس میری عبادت کرتے رہو تو تمہاری ان عبادتوں سے میرے خزانے میں ذرہ برابر بڑھوتری ہونے والی بھی نہیں، تمہارا گناہ تم پر، تمہاری نیکی بھی تم پر۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا اگر تمہارے پہلے آدمی سے لے کر آخر آدمی تک ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور سارے اپنی ہر خواہش کے مطابق مجھ سے سوال کریں، جو ایک آدمی مانگ سکتا ہے آخر حد، ہر آدمی اپنی آخر حد مانگ لے، کب سے؟ جب سے دنیا پیدا کی گئی ہے اور جب تک دنیا چلے گی، سارے کے سارے اپنے تمام تر خواہشات کا اظہار کر دیں، اللہ کہتا ہے اگر میں ان کی تمام خواہشات کو پورا کر دوں تو میرے خزانے سے اتنی کمی بھی نہیں ہوگی جتنی کمی سمندر میں سوئی کے ڈبو کر نکالنے سے ہوا کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک طرف وہ معبودان باطلہ جو مکھی پیدا نہیں کر سکتے، مکھی کا پیدا کرنا تو بہت دور، مکھی اگر ان سے کوئی چیز لے اڑ جائے تو وہ اس لے کر اڑے دانے کو واپس نہیں لا سکتے۔ اس کے بالمقابل ایک ہمارا رب ہے اللہ سبحانہ و تعالی، ہمارا پالنہار، ہماری تمام تر مشکلات کو حل کرنے والا۔ اب احمق ہیں وہ لوگ، افسوس ہے ان پر جو اس اللہ سبحانہ و تعالی جیسی عظیم ذات کو رکھتے ہوئے اس کی مخلوقات کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں، وہ مخلوقات جو ان جیسی ہے، انہیں بھی ضروریات لگتی ہیں، وہ بھی بھوکے ہوتے ہیں، وہ بھی پیاسے ہوتے ہیں، وہ بھی اپنی ضروریات سے جاتے ہیں، ان کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، یہ بے وقوفی نہیں تو اور کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے پہلی آیت میں اسی بات کا رد کیا، دوسری آیت میں اللہ نے کہا اس کا جواب دیتے ہوئے ما قدر اللہ حق قدری،
لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان پتھروں، درختوں اور معبودان باطلہ پر اپنے سر کیوں پٹک رہے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے حقیقت میں اللہ کی ویسی قدر ہی نہیں کی جیسے اللہ کی قدر ہونی چاہیے۔ انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات کو نہیں پہچانا۔ اگر یہ اللہ کی ذات کی عظمت کو جانتے ہوتے، یہ اس کی معرفت حاصل کیے ہوتے، تو یہ واقعی اللہ کے در اور اللہ کے دربار کو چھوڑے کہیں اور نہیں جاتے۔ اس سلسلے میں کچھ روایتیں کہ اللہ کی عظمت کیسی ہے۔ راوی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک یہودی عالم اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور آ کر کہنے لگتا ہے، یا محمد انا نجد ان اللہ یجعل السماوات علی اصبع والارضین علی اصبع والشجر علی اصبع والماء والثرى علی اصبع وسائر الخلائق علی اصبع فیقول انا الملک فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون۔ ایک یہودی عالم نبی علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنی کتابوں میں یہ پڑھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی قیامت کے دن تمام آسمانوں کو اپنی ایک انگلی پر رکھے گا، تمام زمینوں کو اللہ سبحانہ وتعالی ایک انگلی پر رکھے گا، تمام درختوں کو ایک انگلی پر رکھے گا، پانی اور خشکی کو اللہ ایک انگلی پر رکھے گا، اب بقیہ تمام مخلوقات کو اللہ اپنی ایک انگلی پر رکھے گا اور رکھ کر کہے گا انا الملک، کہ میں ہی اصل بادشاہ ہوں۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ نبی علیہ السلام اس کی یہ بات سن کر مسکرا دیتے ہیں، ایسے مسکراتے ہیں کہ آپ کے داڑھ نظر آتے ہیں۔ یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی بات کی تصدیق کی اور مسکراتے مسکراتے نبی علیہ السلام نے اس آیت کی تلاوت کی۔ آپ نے پڑھا وما قدر اللہ حق قدرہ، لوگوں نے اللہ کی ویسے قدر نہیں کی جیسے انہیں اللہ کی قدر کرنی چاہیے تھی۔ والارض جميعا قبضته يوم القیامہ، قیامت کے دن یہ ساری زمین اللہ سبحانہ وتعالی کے قبضے میں ہوگی۔ والسماوات مطویات بیمینہ، اور ساتوں آسمان اللہ کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آخر میں اللہ نے کہا سبحانہ وتعالی عما یشرکون، یہ جسے اللہ کا شریک بناتے ہیں، اللہ ان تمام سے پاک ہے۔ اللہ کو ایسے حقیر لوگوں کی ضرورت ہی نہیں۔ اللہ کی ذات تو وہ ذات ہے جو کسی چیز سے تھکا نہیں کرتی۔ اس سلسلے میں ایک اور روایت جس کے راوی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا یطوی اللہ عز وجل السماوات یوم القیامہ ثم یأخذہن بیدہ الیمنی ثم یقول انا الملک این الجبارون این المتکبرون۔ اللہ سبحانہ وتعالی روز قیامت ساتوں آسمانوں کو اپنے داہنے ہاتھ میں لے لے گا، اور لینے کے بعد اللہ بڑے جلال و غضب کے ساتھ کہے گا آج میں بادشاہ ہوں، این الجبارون این المتکبرون، کہاں ہیں زمین میں ظلم و زیادتی کرنے والے، کہاں ہیں وہ لوگ جو زمین میں تکبر کیا کرتے تھے؟ آج کے دن میں بادشاہ ہوں، کوئی ہو تو سامنے آئے۔ صرف بات آسمانوں کی نہیں ہے، نبی علیہ السلام کہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ساتوں زمینوں کو اپنے ایک ہاتھ میں لے گا، انہیں لپیٹ دے گا، انہیں جھٹکا دے گا، اور جھٹکا دینے کے بعد اللہ یہی کلمات دہرائے گا انا الملک، میں بادشاہ ہوں، این الجبارون این المتکبرون، کہاں ہیں زمین میں ظلم و زیادتی کرنے والے، کہاں ہیں زمین میں تکبر کرنے والے؟ یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی عظمت ہے۔ اس قدر عظیم رب کے ہوتے ہوئے لوگ اس رب کو بھلا دیں، اس رب کی نافرمانی کریں جو اس قدر قدرتوں کا مالک ہے، جو آسمانوں کو لپیٹ دے گا۔ بلکہ سورہ کویرت میں اللہ خود کہتا ہے وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، روز قیامت آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی، جو آسمانوں کی کھال کھینچ لے گا وہ عظیم رب ہے۔ لوگ اس رب کو چھوڑ کر پتھروں پر سر پٹکیں، قبروں پر ماتھا لگڑے، وہ جنہیں قبروں تک پہنچایا گیا ہے، وہ جنہیں خود غسل دیا گیا ہے، وہ غسل لینے کے لائق نہیں تھے، وہ قبرستان تک پہنچنے کے لائق نہیں تھے۔
ایسے کیسے مرنے کے بعد وہ مختار کل ہو گئے؟ کیسے وہ ہماری دعائیں سن لیں گے؟ کیسے وہ ہماری حاجتوں کو پورا کریں گے؟ آگے ایک اور روایت راوی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ هذه الآية ذات يوم على المنبر. ایک روز اللہ کے نبی علیہ السلام منبر پر اس آیت کی تلاوت کر رہے تھے. وما قدر اللہ حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون. کہ اللہ کی قدر ویسے نہیں کی گئی جیسے اللہ کی قدر ہونی چاہیے. روز قیامت اللہ ساری زمینوں کو ایک ہاتھ میں لے لے گا اور ساتوں آسمان اس کے ہاتھ میں لپٹے ہوں گے. نبی علیہ السلام نے اس آیت کی تلاوت کرتے ہوئے منبر پر اپنی آواز بلند کر دی اور آپ علیہ السلام اپنے ہاتھ کو آگے پیچھے کرنے لگے کہ اللہ ساتوں زمینوں کو اپنے ہاتھ میں رکھ کر ہلائے گا. اور نبی علیہ السلام ممبر پر اتنی زور سے اپنا ہاتھ ہلانے لگے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈر ہو گیا کہ اللہ کے نبی کہیں ممبر سے نیچے نہ گر جائیں. اس قدر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت بیان کرتے ہوئے، اس کی جلالت بیان کرتے ہوئے نبی علیہ السلام لرز جایا کرتے تھے، کانپ جایا کرتے تھے. بلکہ اس سلسلے میں نبی علیہ السلام کہتے ہیں، ابو موسیٰ عاشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے. دیکھیں حدیث کس قدر عظیم ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کس قدر عظمتوں والی، قدرتوں والی ہے. قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک روز اللہ کے نبی علیہ السلام ہمارے درمیان خطاب کرتے ہوئے کھڑے ہوئے. نبی علیہ السلام نے کہا، حجابہ النور. لوگو یاد رکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حجاب، اللہ کا پردہ نور ہے. وفی روایت لو کشفہ لأحرقت سبحات وجہہ منتہا الیہ بصرہ من خلقہ. نبی نے کہا کہ اللہ کا حجاب نور ہے، اس کا پردہ نور کا ہے. اگر اللہ کے سامنے سے یہ نور کا حجاب ہٹ جائے جو اللہ نے بندوں کی حفاظت کے لیے رکھا ہوا ہے، تو جہاں تک اللہ کی نگاہ پڑے گی وہاں تک کی تمام چیزیں جل کر راکھ ہو جائے گی. ساری چیزیں جل کر راکھ ہو جائے گی. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مطالبہ کیا تھا کہ الہ العالمین میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے کہا کہ تم ہمیں دیکھ نہیں سکتے. کسی میں اتنی طاقت نہیں کہ اس دنیا کی آنکھ سے اللہ کا دیدار کر سکے. اس کی عظمت کو برداشت نہیں کیا جا سکتا. موسیٰ علیہ السلام کا مطالبہ تھا. اللہ نے کہا اگر واقعی تم ہمیں دیکھنا چاہتے ہو اس پہاڑ کو دیکھ لو، اس پر تجلی ہوگی. تجلی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک لمحے بھر کی جھلک، اصل دیدار نہیں. اگر یہ پہاڑ جو کہ پتھر کا بنا ہوا ہے یہ ہماری تجلی کو برداشت کر لے جائے پھر تمہارے دیکھنے کی بات آئے گی. فلما تجلی ربہ، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تجلی کی، لمحے بھر کے اندر وہ پہاڑ جو پتھروں کا بنا ہوا تھا جل کر راکھ ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام آپ نے سیدھے بھی نہیں دیکھا، آپ نے بس اس پہاڑ پر رب کی تجلی دیکھی. اس تجلی سے آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے، فصائق، بے ہوش ہو گئے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت ہے. وما قدر اللہ حق قدری. لوگوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ویسے قدر نہیں کی جیسے اس کی قدر ہونی چاہیے. اللہ کی قدر فرشتے جانتے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ ان کا رب کس قدر عظیم ہے. نبی علیہ السلام کہتے ہیں اذا اراد اللہ ان یوحی بامرہ تکلم بالوحی. اللہ سبحانہ و تعالی جب کچھ کہنا چاہتا ہے تو وہ وحی فرماتا ہے. فاذا تکلم اخذت السماوات منہ رجفہ. جب اللہ سبحانہ و تعالی بولنا شروع کرتا ہے تو سارے آسمان کانپنے لگتے ہیں، سارے آسمان لرزہ برندام ہو جاتے ہیں. او قال رعدۃ، ساروں کے اوپر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے. شدیدۃ من خوف اللہ، اور یہ کپ کپاہٹ معمولی کپ کپاہٹ نہیں ہوتی، حد درجے کپ کپاہٹ. کس وجہ سے؟ من خوف اللہ، اللہ کی عظمت سے، اس کی جلالت سے ڈرتے ہوئے سارے آسمان کانپنے لگتے ہیں. نبی علیہ السلام کہتے ہیں فَإِذَا سَمِعَ ذَلِكَ أَهْلُ السَّمَاوَاتِ صَعِقُوا وَخَرُّوا لِلَّهِ سُجَّدًا.
جب انہیں معلوم ہوتا ہے کہ رب کچھ ارشاد فرما رہا ہے تو آسمانوں میں جتنے فرشتے ہیں سارے کے سارے ڈرتے ہوئے اللہ کے سامنے سجدے میں گر پڑتے ہیں، اپنے چہروں کے بل گر پڑتے ہیں، اور کسی میں سر اٹھانے کی ہمت نہیں ہوتی۔ فَيَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يَرْفَعُ رَأْسَهُ جبریل، سب سے پہلے جو اپنا سر اٹھاتے ہیں وہ جبریل علیہ السلام ہوتے ہیں۔ اور یہ جبریل یہ بھی سجدے میں گرے ہوئے ہیں۔ کیسے فرشتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے کہا پہلی وحی کے وقت جب میں نے جبریل کو دیکھا، بخاری کی روایت ہے، میں نے انہیں دیکھا کہ زمین و آسمان کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ نے انہیں 600 پر دیے ہوئے تھے۔ ان کی جسامت اتنی بڑی تھی کہ زمین و آسمان کے درمیان جتنی خالی جگہ تھی ان کی جسامت خالی جگہ کو بھر رہی تھی۔ اس قدر عظیم جبریل علیہ السلام، اور اللہ اگر کچھ کلام کرنا چاہے تو جبریل علیہ السلام ہیبت کے مارے اللہ کے سامنے سجدے میں گر جاتے ہیں کہ پتہ نہیں رب کا کون سا فیصلہ آ جائے، رب کس کے خلاف کیا فیصلہ کر دے۔ اس اللہ کے آگے بولا نہیں جاتا، اس سے کبھی سوال نہیں کیا جا سکتا، وہ رب ہے، ہر چیز پر قادر۔ جب جبریل علیہ السلام سب سے پہلے اپنا سر اٹھاتے ہیں فَيُكَلِّمُهُ اللَّهُ مِنْ وَحْيِ بِمَا أَرَادَ، اللہ جو چاہتا ہے جبریل علیہ السلام کے پاس وحی فرما دیتا ہے۔ فَيَمْضِي بِهِ جِبْرِيلُ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، جبریل رب کے اس کلام کو لیے، رب کے اس وحی کو لیے بڑے احترام کے ساتھ فرشتوں کے درمیان سے گزرتے رہتے ہیں۔ جس آسمان کے فرشتوں سے گزرتے ہیں، آسمان کے وہ فرشتے جبریل سے سوال یہی کرتے ہیں، یا جبریل ماذا قال ربنا، جبریل ذرا یہ تو بتاؤ ہمارے رب کا ارشاد کیا ہے، ہمارے رب نے کیا فیصلہ کیا۔ جبریل علیہ السلام کہتے ہیں الحق وهو العلی الکبیر، رب کا جو فیصلہ ہے حق ہے، ہر فیصلہ حق ہے، اس کی ہر بات حق ہے، وہ العلی ہے، بلند ہے، کبیر ہے، وہ کبھی غلط نہیں بول سکتا۔ سارے فرشتے جن کی تعداد کا اللہ کے علاوہ کسی کو علم نہیں، نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ جبریل کے اس کلام کے ساتھ ہی سارے کہنے لگ جاتے ہیں کہ یقیناً اللہ نے جو کہا حق کہا، اللہ سبحانہ و تعالی علی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی کبیر ہے۔ اس طرح جبریل علیہ السلام تمام آسمانوں کو پار کرتے ہوئے نیچے آتے ہیں۔ ایسے ہی ایک اور روایت، نبی علیہ السلام کہتے ہیں اتت السماء وحق لها ان تئط، سارا آسمان بھن بھنا رہا ہے، لرزہ برندہ میں، اس کا حق ہے کہ وہ بھن بھنایا کرے۔ ما فيها موضع 4 اصابع الا وملك واضع جبهته ساجدا لله، سارے آسمانوں میں 4 انگل جگہ ایسی نہیں ہے جس میں کوئی فرشتہ اللہ کے سامنے سر رکھ کر سجدہ نہ کر رہا ہو۔ سارے آسمانوں میں، کتنے بڑے آسمان ہیں، ایسے 7 آسمان ہیں، 7 کے 7 آسمانوں میں بھی 4 انگل جگہ ایسی نہیں ہے جس میں کوئی فرشتہ اپنا سر اللہ سبحانہ و تعالی کے حضور رکھ کر سجدہ نہ کر رہا ہو۔ واللہ لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم الى السعودات تجأرون الى الله لوددت انی کنت شجرۃ تعضت۔ نبی علیہ السلام کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے، جو باتیں میں جانتا ہوں، جو مناظر مجھے دکھائے گئے ہیں، جو منظر میں دیکھتا ہوں، اگر وہ تم دیکھ لو، وہ باتیں تمہیں معلوم ہو جائے، تم ہنسنا چھوڑ دو گے، روتے رہو گے، بیویوں سے بستروں سے الگ ہو جاؤ گے، تمہیں اپنے بیوی سے لذت حاصل کرنے کا لحاظ نہیں ہوگا، خیال نہیں ہوگا، کیا کرو گے؟ تم جنگلوں کی طرف نکل جاؤ گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے رہو گے۔ نبی علیہ السلام کہتے ہیں آدمی بس ان باتوں کو جاننے کے بعد یہی آرزو کرے گا، کاش 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 کہ میں کوئی درخت ہوتا جسے کاٹ دیا جاتا، اس کا مسئلہ ختم کر دیا جاتا، قیامت کے دن اس سے کوئی سوال نہ ہوتا، اس سے کوئی باز پرس نہ ہوتی۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ الغرض وما قدر اللہ حق قدری، لوگوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ویسے قدر نہیں کی جیسے اللہ کی قدر ہونی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت جاننا چاہتے ہو، اسلاف کہا کرتے تھے
اللہ کی مخلوقات کو جانو، تمہیں اللہ کی عظمت معلوم ہو جائے گی. اللہ نے کیسی مخلوقات پیدا کی، تم غور کرو، تمہیں اللہ کی عظمت کا علم ہوگا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اللہ نے مجھے اجازت دی میں حاملین عرش، جو عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہیں، ان میں سے ایک فرشتے کی صفت بیان فرماؤں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا حاملین عرش، عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کی جسامت کا یہ عالم ہے کہ کان کی لولکی سے لے کر کاندھے تک کا فاصلہ 700 سال کا فاصلہ ہے. یہ اس کی ایک مخلوق ہے، اللہ نے حکم دیا ہوا ہے، وہ عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، وہ اللہ کے حکم سے کبھی پلٹ نہیں سکتے، لمحے بھر کے لیے بھی نہیں. حدیث الدیک اس سے قبل بھی آپ نے سنی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ مجھے مرغ کی شکل والے فرشتے کی صفت بیان کرنے کا حکم دیا گیا. وہ فرشتہ ایسا جس کی گردن عرش کے نیچے مڑی ہوئی ہے اور دونوں پاؤں 7 زمینوں تلے دھسے ہوئے ہیں، اور وہ فرشتہ بس صرف اللہ کی تعظیم بیان کرتا رہتا ہے. سبحان ما اعظم ربنا، یہ ایک ہی بات کہتا ہے، میرا رب پاک ہے، میرا رب کیا عظیم ہے. اللہ اس فرشتے سے کہتا ہے تم تو میری عظمت جانتے ہو، لیکن وہ شخص میری عظمت کیوں نہیں جانتا جو میرے نام کی جھوٹی قسم کھا لیتا ہے. ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا بیت المعمور کا تذکرہ کرتے ہوئے، وہ گھر جو آسمانوں پر کعبۃ اللہ کے بالمقابل بنایا گیا ہے، فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں جیسے زمین پر انسان کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں 70,000 فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، اور ایک مرتبہ فرشتوں کی ایک جماعت بیت المعمور کا طواف کر لے، قیامت تک انہیں دوسرے طواف کا موقع نہیں ملتا. اس قدر تعداد اللہ سبحانہ و تعالی نے فرشتوں کی رکھی ہوئی ہے. سوچیں وہ رب کیسا ہوگا، اور یہ تمام فرشتے رب سے ڈرتے کیسا ہوں گے، اس کی قدر کیسے کر رہے ہوں گے. سورہ نبا کی آخر آیت، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن. یہ سارے جبریل علیہ السلام اور تمام کے تمام فرشتے اللہ کے حضور صف بنائے نگاہ جھکائے کھڑے ہوں گے. کسی میں بات کرنے کی جرت نہیں ہوگی، مجال نہیں ہوگی، کوئی اللہ کے سامنے بولنے کی طاقت و جرت نہیں رکھے گا. وہ رب کی ذات ہے، وہ رب کی ذات ہے. لوگوں نے اللہ کی ذات کو معمولی سمجھ رکھا ہے. وہ جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، مسلمانوں سے ہو غیر مسلموں سے ہو، یہ اپنی فطرت کے خلاف ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی قدرت سے لڑائی ہے. ایسے لوگ کبھی کامیاب ہونے والے نہیں. وہ عظیم رب ہمیں اس کی عبادت کا حکم دے، ہم اس کی نافرمانی کریں، کیا وہ رب ہماری گرفت نہیں فرمائے گا؟ انسانوں کو اللہ سبحانہ و تعالی کی قدر کرنی چاہیے. یہ بات اس سے قبل بھی ہم نے آپ کے سامنے بیان کی ہوئی ہے. رب کی معرفت حاصل کیجیے، اللہ کے بارے میں پڑھیے، ہم کس رب کے بندے ہیں، اس رب نے ہم سے کیا مطالبات کیے ہوئے ہیں. ہم جس قدر اللہ کو پڑھیں گے، جس قدر اللہ کے متعلق جانکاری حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اسی قدر ہم سے ہماری غلطیاں دور ہوں گی، ہم سیدھے راستے پر آئیں گے. اسی قدر ہم اللہ سبحانہ و تعالی کے قریب ہوتے جائیں گے. جس قدر ہم اللہ سے غافل ہوں گے، اسی قدر گناہوں میں ملوث ہوتے چلے جائیں گے، اسی قدر اللہ سبحانہ و تعالی سے بے فکر ہو جائیں گے. اللہ اس طرح کی غفلت سے ہماری حفاظت فرمائے. یہ دو آیتیں بڑی اہم آیتیں ہیں جو ہمیں اس بات پر ابھارتی ہے کہ اپنی پیدائش کا مقصد جانو، اور جہاں میں دیکھو کہ اتنی بڑی چیزوں کو کس رب نے پیدا کیا، جو ان تمام چیزوں کے پیدا کرنے پر قادر ہے، کیا اسے حقیر سے پتھر کی ضرورت پڑے گی، حقیر سے انسان کی ضرورت پڑے گی کہ اس کے ذریعے وہ اپنے کام پورے کرے؟ ہرگز نہیں، ہو ہی نہیں سکتا. اللہ سبحانہ و تعالی ایک ہی وقت میں ساری دنیا کو دیکھتا ہے، سنتا ہے، انہیں رزق دیتا ہے، ان کے مسائل حل کرتا ہے. وہ اللہ کی ذات ہے. اتنی قدرتیں کسی کے پاس نہ کبھی تھی نہ کبھی ہو سکتی ہیں. سارے لوگ مل جائیں، وہ اللہ کی قدرت کے سامنے قطرے کے برابر نہیں ہو سکتے. اللہ سبحانہ و تعالی حقیقی معنوں میں ہمیں اس کی عبادت کرنے والا بنائے، اس کی ذات کو سمجھنے والا بنائے، اس ذات کی قدر کرنے والا بنائے، اس سے ڈرنے والا بنائے، خود کو اس کی نافرمانی سے بچانے والا بنائے. آمین. بچنے والا بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.